رحیم باب غزوۃ موتا موتا من ارض شام. یہ موتا بھی ہے، موتا بھی ہے، موتا بھی ہے، حمزے کے ساتھ بھی واو کے ساتھ بھی. یہ ایک علاقہ ہے شام کے ماتحتی علاقوں میں سے یہ علاقہ تھا. اس علاقے کے اندر جو بالادستی تھی وہ قیصر کی تھی. قیصر روم یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی قیصر روم سے چھیڑ چھاڑ نہیں فرمائی، نہ کسریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ فرمائی. یہ دونوں سپر طاقتیں تھیں، قیصر روم بھی کسریٰ بھی، کسریٰ ایران کا اور قیصر روم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. ہاں البتہ آپ نے ان کو دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا، اور اسی پیغام پہنچانے والے قاصد کو حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا. یہ گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی. یہ قیصر کی روم کی طرف سے یہ گورنر تھا، یا اس وقت جیسے آج کل سے پہلے ہوتے تھے وائسرا، نمائندہ ان کا. تو نمائندہ کبھی علاقے کا ہوتا ہے، کبھی باہر کا بھی ہوتا ہے. تو اس علاقے کا، اسی شام کے علاقے کے تھا شرحبیل بن عمر غسانی. اسی نے اسی نمائندے کو، سفیر کو جو ہے وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا. اسی قتل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفیر کے قتل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کی جماعت ان کے اوپر حملے کے لیے مبعوث فرمائی. اسی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور حضرت تیسرا کون ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کے تینوں صحابہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ کمان کرے گا حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائے گا تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جو مناسب سمجھیں مجاہد کسی کو بھی اپنی کمان حوالے کریں. اس کے بعد پھر کمان جو ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی. آخر یمانی تلوار کے ساتھ لڑے، اور پھر تیسرے دن جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حکمت عملی تبدیل فرمائی، لشکر کی صفوں کے اندر تبدیلی فرمائی، جس تبدیلی کی وجہ سے وہ مخالف سمجھ گیا کہ شاید ان کو کمک پہنچ گئی، حالانکہ کمک شمک کچھ بھی نہیں تھی، اور ان کو جو ہے اسی کی وجہ سے روب پڑ گیا، جس روب کی وجہ سے وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے میدان چھوڑ دیا تو میدان چھوڑنے کے بعد حضرت خالد نے ان کا پیچھا نہیں کیا. یہ حکمت عملی جنگی تھی کہ جب فتح ہو گئی تو اب خام خواہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو شہید کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے حضرت خالد نے ان کا پیچھا نہیں کیا، بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اس سے پہلے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اوپر گئے حملہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جمع کر لیے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جمع کر لیے تھے، لشکر بلا لیا تھا روم کا. اسی لشکر کے آنے کی وجہ سے صحابہ کے اندر تھوڑی سی مایوسی آ گئی. مشورہ کرنے لگے کیا کرنا چاہیے، آیا حضور کو اطلاع کریں صورتحال کا یا کیا کریں. بہرحال کسی کی کچھ رائے تھی، کسی کی کچھ رائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس چیز میں اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی راہ میں نکلنا چاہیے، یا ہمیں غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے، دونوں صورتوں میں ہمارے واسطے کامیابی ہے. حضور کو بتلانے کا کیا معنی، کیا بتلاؤ گے، کیا پیچھے جاؤ گے؟ اسی لیے ہمت کرو، میدان میں اترو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس طرح صحابہ کے جذبات کی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ترجمانی کی. ترجمانی کے بعد اس طرح لڑے، خوب انہوں نے مقابلہ کیا. حضرت زید شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر شہید ہو گئے. حضرت جعفر کا ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا. پھر حضرت نے اپنے گود میں اسی جو ہے اپنا اس کو لیا جھنڈے کو، تو یہاں تک کہ حضرت کو 100 کے قریب، 90 کے قریب یا 50 کے قریب زخم آئے.
تب بھی بہرحال اسی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حوالے کیا. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اسی طرح شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید کے حوالے ہوا. اور اسی ساری حدیثیں بھی نیچے آ رہی ہیں، حضرت جعفر والی بھی اور حضرت خالد بن ولید والی بھی نیچے روایت آ رہی ہے، حدیثیں ذکر ہوں گی. غزوے کا مقصد غرض یہی تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کیا تھا، ظلماً اس کو قتل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے قیصر روم کے خلاف آپ نے پہلا خروج فرمایا. باب غزوۃ موطا من ارض شام بہ قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال اخبرني نافع ان ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر يومئذ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خود انہوں نے روایت کی، ان کے نافع جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے، انہوں نے روایت نقل کی کہ انہو وقف علی الجعفر، بے شک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جعفر پر کھڑے ہوئے، یومئذ وہ جنگ موطا والے دن، وہو قتیل اس حال میں کہ حضرت جعفر شہید ہو چکے تھے. فعدد بہ 50 اور شمار کیے اس کے 50 بین طعنۃ و ضربۃ، اور جو تلواروں کے اور نیزوں تیروں کے جو زخم تھے وہ حضرت کو جو لگے تھے وہ 50 کے قریب لگے تھے. لیس منہا شیء فی دبرہ، کوئی ایک زخم بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ کی سائیڈ سے نہیں لگا تھا، سب کے سب زخم آگے کی طرف سے تھے. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ 50 کی روایت کرتے ہیں، پھر نیچے کی جو روایت آ رہی ہے اسی میں 90 سے بھی اوپر آ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عدد جو ہے نفی مادہ کے لیے نہیں ہے، یا اس لحاظ سے بھی اسی کو کہا جائے گا کہ 50 جو سامنے کی طرف سے تیر اور یہ تلوار لگی تھی، تیر اور تلوار، باقی نیزہ تھا. اب جو نیزوں کے زخم تھے ان کو شمار نہیں کیا دوسرے راوی نے، اور جو سائیڈ میں لگے تھے ان کو شمار نہیں کیا، یا پیچھے کی طرف سے جو لگے تھے ان کو شمار نہیں کیا. اب اگر ان کو سائیڈ والوں کو بھی، نیزوں کو بھی، دائیں بائیں والے زخموں کو بھی شمار کیا جائے تو 90 سے اوپر ہو جائیں گے. اس لیے کوئی بھی روایات کے اندر تعارض نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی روایات کے اندر یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. فرمایا جعفر وزید نافع عن عبداللہ بن عمر ان كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا. حضرت زید بن حارثہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال زید قتل زید، اگر حضرت زید شہید ہو جائے ما ہیٹھا لوا ہم چاہ بھی. قال اخبرنا احمد بن ابی بکر قال حدثنا مغیرہ بن عبد الرحمن عن عبداللہ بن سعید عن نافع عن عبداللہ بن عمر قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغزوۃ موطا زید بن حارثہ، پہلے آپ نے امیر مقرر فرمایا حضرت زید بن حارثہ کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل زید فجعفر، اگر حضرت زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر. ان قتل جعفر، اگر حضرت جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ. قال عبداللہ فكنت فيهم، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کو كنت فيهم تلك الغزوہ، میں بھی اسی میں تھا، انہی میں تھا، اسی جماعت میں مجھے اللہ نے اعزاز بخشا تھا اسی غزوے میں. فالتمسنا جعفر بن ابی طالب، ہم نے تلاش کیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو. فوجدناه في القتلى، ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا. ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية، یہ تیروں اور نیزوں تلواروں کے زخم مجموعی ملا کر جو ہے وہ 90 اور کچھ تھے. اس طرح پھر تعداد میں کوئی بڑھوتری ہونا، کمی بیشی ہونا روایات کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. به قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن حلال عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدن، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا اعلان فرمایا حضرت زید کا. وجعفرن، حضرت جعفر تیار کا. وابن رواحہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا لوگوں کے واسطے. قبل ان یاتیہم خبرہم، پہلے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد پہنچے. قاصد کے پہنچنے سے پہلے ہی یعلا بن امیہ یہ رپورٹ لا رہا تھا. اسی کی رپورٹ لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ زمین کا منظر جو ہے، وہ جنگ کا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا گیا.
اب اگر تم اسباب کی طرح اس طرح کسی چیز کو واچ کر سکتے ہو، یہ آج کل تمہارا ہو رہا ہے، یہ تم نے یہ جو سی سی ٹی ویاں لگائی ہوئی ہیں، اس طرح کہیں بھی کسی مرکز پر بیٹھ کے تم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے، سرچ کر سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما فوق العادت کوئی چیز دکھلائی تو کون سی بہتری چیز ہو گئی؟ پہلے ان چیزوں کو مانا نہیں جاتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا دور، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عقلاً ممکن نہیں ہے فلان ہے، جیسے فلسفی منطقی بیہودہ لوگ اعتراضات کرتے تھے تو وہ بیچارے علماء ان کو ممکنات میں سے ہے، یہ ہے ما فوق العادت کو اللہ پر قدرت ہے، یہ اب تو یہ ساری چیزیں ان اسباب نے ظاہر کر دیں کہ اسباب کے تحت ان چیزوں کو ظاہر حاصل کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کی وجہ سے الیاذ باللہ کہ اسلام کے کسی اصول پر کوئی ذکر آئے گی، نہیں، اور اسلام کے اصول جو ہیں واضح ہوں گے، اسی سے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ بھلے میڈیکل کی تحقیق کرو اور تحقیق کرو، ہمیں کوئی سے ڈر نہیں ہے، یہ عیسائیت کو ڈر ہے، یہودیت کو ڈر ہے، ان مذاہب کو، ہمیں کیا ڈر ہے اس سے؟ ہمارے اوپر خواہ کے الزام لگاتے ہیں کہ تم نے پھانسیوں پہ چڑھایا سائنسدانوں کو، کون سے مسلمانوں نے سائنسی کا ساتھ کیا تھا؟ ہاں، ملحدوں کے بارے میں یقیناً ہماری فتویٰ ہیں، باقی اس طرح کی سائنسی تحقیقات والوں کے لیے ہماری کسی بھی اسلامی تاریخ میں کسی بھی سائنسدان کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا، یہودیوں نے عیسائیوں نے چڑھایا ہے، کھاتے ہمارے میں ڈالتے ہیں، حرامی لوگ یہ مسلمان کرتے ہیں۔ فرمایا زید بن جعفر روالنا وکیل قبل ان یاتہم خبرا فقال اخذ الرایا زید، حضور نے اعلان فرمایا بابا حضرت زید نے جھنڈا لے لیا، فاصیب، وہ شہید ہو گئے، ثم اخذ جعفر، پھر حضرت جعفر نے لیا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے، ثم اخذ بن رواحہ، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو تھاما ہے، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے، وعیناہ تذرفان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارکوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اسی جھنڈے کو پکڑا ہے اب سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، حتیٰ فتح اللہ علیہم، یہاں تک اللہ نے حضرت خالد بن ولید پر فتح نصیب فرمائی، اس کے ہاتھوں پر ضرور جنگ موتا جو ہے فتح ہوئی۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو صدر مدرس اولین دارالعلوم دیوبند کے ہیں، وہ بہت اللہ والے بزرگ تھے، خدا رسیدہ بزرگ تھے، بہت جذب والے آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ درس میں فرمانے لگے، وہ بزرگان دین نے اسی کو نقل کیا ہے کہ جذب میں پھا کر فرمانے لگے، خواہ مخواہ کے لیے خالد بن ولید شہادت کی تمنا کرتا تھا، اس کو کہاں شہادت ہونی تھی؟ جب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے؟ خداوندی تلوار کو خواہ مخواہ کے لیے حضرت خالد جو ہے شہادت کرتا تھا، خدائی تلوار کو کون، اور یقیناً جہاں بھی خالد گیا کہیں شکست نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنا پڑا حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا، بدعقیدگی پھیلنے کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ فتح ہے ہی حضرت خالد کے صدقے، اسی کے توفیق۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے یہ اجتہادی فیصلہ فرمایا، حضرت خالد جو ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھے گئے، اسی بستر پر اللہ نے ان کو وفات عطا فرمایا۔ فرمایا قال جعفر به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني امرہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن ہے، قالت سمعت عائشہ تھا، میں نے سنا اما عائشہ سے تقول فرماتی تھی، لما جاء قتل ابن حارثہ و جعفر بن ابی طالب، جب آئی خبر حضرت ابن حارثہ عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی، عبداللہ بن رواحہ کے شہادت کی، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف فرما ہوئے، یعرف فیہ الحزن، حضور کے اندر غم کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ قالت عائشہ وانا اطلع من سائر الباب، اور میں دروازے کی اور ان سراخوں سے میں دیکھ رہی تھی، تانی من شکل باب، وہ لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا، درمیان سے فاصلہ ہو جاتا ہے ایک پھٹکے کا دوسرے پھٹکے کے درمیان، اسی سے میں دیکھ رہی تھی۔ حجرات نبوی جو تھے نا، وہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حجراتوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، تو اس لیے دیکھنا کوئی بعید بھی نہیں ہے، اس طرح بی بی عائشہ دیکھ رہی تھی، اور خصوصی طور پر جب ایسی خبر آئے تو ہر آدمی کو تجسس ہوتا ہے۔ فاتاہ رجل، پس آیا ایک شخص، فقال، کہنے لگا، اے رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان نساء جعفر، بے شک جعفر کی اہل والے، گھر والے،
بی بی اسماء تھی بڑی، باقی تو چھوٹے تھے، یا اور محلے کی کوئی عورتیں ہوں گی۔ قال ذکر بکاءہن، اسی فقیر نے آ کر ان کے رونے دھونے کی ذکر کی۔ فامرہ، حضور نے فرمایا ان ینہاہن، ان کو روکو کہ نہ روئیں، زور زور سے نوحہ نہ کریں، ندبہ نہ کریں۔ قال فذهب الرجل، وہ شخص گیا، ثم اتا، پھر واپس آیا، فقال، کہنے لگا قد نہیتہن، میں نے ان کو روکا، وذکر انہ لم یطعنہ، اور وہ آ کر کہنے لگا حضور کو کہ حضرت وہ تو نہیں مانتی، اس کی بات نہیں سن رہی۔ قال فامر اذن، پھر حکم فرمایا، فذهب، پھر وہ فقیر گیا، ثم اتا، پھر آیا، فقال واللہ لقد غلبتنا، سائیں وہ تو ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہیں، ہماری تو سن بھی نہیں رہی ہیں۔ فزعمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فحسد فی افواہہن من التراب، پھر ان کے منہ میں جا کر مٹی ڈال اگر بات نہیں مانتی۔ اب یہ مٹی ڈال بمانا اگر نہیں مانتی تو پھر اس کو اس طرح مٹی ڈال کے خاموش کروا، یا وہ مٹی ڈال بمانا مٹی، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں مٹی پاؤ بابا، اس پر ہمارا چاچا شجاعت کہتا ہے اس مٹی پاؤ، تو یہ مٹی پاؤ بمانا گال کے چھڈ، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو جا کر زوری روک۔ اب وہ فقیر تھا، ہر آدمی کے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کسی کو بھی کسی کام سے روکنے کے لیے کسی کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی آدمی اپنی بات کرتا ہے اور وہ بڑے کی بات کی طرف نہیں کرتا ہے، اپنے جا کر کہے